پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اسے اڈیالہ جیل حکام کی نااہلی کہیں یا عمران خان نیٹ ورک کی طاقت کہیں, جیل سے کبھی انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرویو ہم دیکھتے ہیں آ جاتا ہے خان صاحب کا, کبھی کسی میگزین میں آرٹیکل چھپ جاتا ہے, تو کبھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک متنازع ٹویٹ جاری کر دی جاتی ہے, ایک ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے جس میں شیخ مجیب الرحمان اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے. سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے میں اصل ذمہ دار کون تھا, غدار کون تھا, شیخ مجیب الرحمان یا پھر جنرل یحییٰ خان. اس ٹویٹ کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کو توڑنے والے شخص کو ہیرو بنا کر کیوں پیش کر رہی ہے. 1971 کے حالات, واقعات اور موجودہ سچویشن میں بڑا فرق ہے. کیوں آج کے حالات کو 1971 کے حالات کے ساتھ تحریک انصاف جوڑ رہی ہے؟ تو پی ٹی آئی اپنے مینڈیٹ چوری کے الزام کو تو لے کر سکوت ڈھاکہ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہے, کیسے جائزہ مقابلہ کر سکتے ہیں ان حالات کا؟ حکومت اور اس کے حامی اس ٹویٹ کو لے کر تحریک انصاف پر بہت سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسے اپلوڈ ہوئی, کس نے کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اڈیالہ جیل سے وہ خود ہی آپریٹ کرتے ہیں. اس دعوے نے جہاں سب کو شکوک میں ڈالا, وہیں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جیل میں موبائل فون ایسے استعمال کریے, اس کو سوشل میڈیا کی سہولیات وہاں پر دی جائیں. سوال یہ بھی ہے کہ کیا لکھانے کی سہولت بھی خان صاحب کو ملی ہوئی ہے؟ جو دھڑا دھڑ ہم دیکھتے ہیں ان کے انٹرویوز بھی آتے ہیں, آرٹیکلز بھی باہر آتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں اپنی جگہ بھی بناتے ہیں. عدالتی اجازت اور جیل مینیول کو دیکھیں تو عمران خان سے ہفتے میں صرف 2 دن کی ملاقات کی اجازت ہے. منگل کو فیملی ممبران ملتے ہیں, جبکہ جمعرات کو پارٹی کے لوگ ملتے ہیں. اور جو لوگ اندر ملنے جاتے ہیں ان کی آتے جاتے ظاہر ہے بڑا سخت ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, ان کی تلاشی لی جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ خفیہ رپورٹس ہر جگہ جاتی ہیں, بڑی کڑی نگرانی ہوتی ہے. اس کڑی نگرانی کے باوجود خان صاحب اندر بیٹھ کر روز سرپرائز ہی دیتے ہیں. جو نہیں چھپنا چاہیے وہ بھی چھپ جاتا ہے, چھپتا چلا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال نے حکومت کے تو کان کھڑے کر دیے ہیں کہ کیسے قیدی جیل میں بیٹھ کر نہ صرف پارٹی چلا رہا ہے بلکہ کروڑوں پاکستانیوں سے اپنے بیانات کے ذریعے وہ رابطہ بھی رکھے ہوئے ہے. عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ والا شرجیل میمن کا دعویٰ سچ ہے جھوٹ ہے, یہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے ایف آئی اے حرکت میں آ گئی ہے. ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالہ جیل گئی, مگر عمران خان نے انہیں ملنے یا شامل تفتیش ہونے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں جو بات کروں گا, جو کہوں گا وہ اپنی وکلاء کی موجودگی میں کروں گا. معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اب پی ٹی آئی متنازع ٹویٹ سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے, صفائیاں بھی دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی چلا رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باہر سے چل رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے تو مواد دیکھا ہی نہیں ہے, نہ خود انہوں نے ٹویٹ کی ہے. رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ہینڈلر امریکہ میں ہے. اسی طرح علی محمد خان یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی آئندہ ایکس اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والا مواد جو ہے اس پر مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. انہوں نے کیا کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے, ذرا دیکھیے. کچھ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی, اور عمران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کے 100% نالج میں لے آیا جائے. ناظرین, ٹویٹ میں شیئر کی گئی ویڈیو سے لا تعلقی کا اظہار تو کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک ان کے اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے. تو پھر لا تعلقی اس کو کیسے مانا جائے؟ آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے, میں نے خود آج دیکھی ہے وہ ویڈیو. گزشتہ روز نیب ترامیم کیس میں عمران خان ویڈیو لنک سے سپریم کورٹ کے آگے پیش ہوئے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مکالمہ کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا, میں یہاں قید تنہائی میں ہوں, قانونی ٹیم سے بھی مشاورت نہیں کرنے دی جاتی. ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو بڑی مثالی سہولیات دی گئیں اور ایسی سہولیات دی گئی ہیں جو ماضی میں نہ کبھی کسی کو دی گئی نہ دی جا سکتی ہیں, اور دوسری طرف قید تنہائی اور لیگل ٹیم سے نہ ملنے دینے کا جو شکوہ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. پچھلے دنوں عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے والوں میں کل ہی ملاقات کی ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب. انہی سے پوچھتے ہیں, لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. آپ نے کل ملاقات کی, شبلی فراز صاحب تھے, آپ تھے, حامد رضا صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب, 5 لوگوں نے آپ نے رؤوف حسن 6 لوگوں نے کل ملاقات کی ہے. کتنی دیر ملاقات جاری رہی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کتنی دیر ملاقات جاری رہی؟ 30 منٹ جاری رہی. خان صاحب کی طبیعت, ان کی حالت, ان کی صحت ٹھیک ہے؟ دیکھیے, خان صاحب تو ماشاءاللہ ایک اسی طرح جس طرح ڈٹرمن آدمی ہوتا ہے
چونکہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. جسمانی طبیعت اور ہوتی ہے, ذہنی طبیعت ذہنی طور پہ بڑے فریش تھے وہ, اور جسمانی طبیعت بالکل ٹھیک تھے, اور ان کو کوئی اس قسم کا نہیں لگ رہا تھا. یعنی اس قید تنہائی میں ہیں خان صاحب, اور اپنی پارٹی کے معاملات اور اپنی چیزوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. اس کا مطلب کھانا پینا بھی صحیح مل رہا ہے ان کو, اگر ان کی جسمانی حالت بھی آپ کو دیکھ کر لگا فٹ فاٹ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ کھانا پینا, آپ کو شاید پتہ ہو کہ جیل مینول سے وہ اپنے خرچے سے کھانا پینا اچھا کیا جا سکتا ہے. ہاں, یہ جیل کے رولز میں ہے. باقی اگر آپ پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھیں نا پرائم منسٹر کے, تو اس میں تو ایئر کنڈیشن الاؤ ہے, اور خان صاحب کے پاس اس وقت 3 دن پہلے ان کو کولر دیا گیا ہے. اچھا 3 دن پہلے, آج سے 3 دن پہلے گرمی, پہلے بھی گرمی زیادہ تھی. یعنی ایکس پرائم منسٹر اور سنگل لارجسٹ پارٹی جن کی اس 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس کے باوجود 2 اس میں صوبوں, ایک صوبے میں اور مرکز میں ان کی اپوزیشن, اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر ان کے, اور ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, اور ابھی تک ان کو وہ بی کلاس بھی نہیں دی گئی جو اسپیسیفک بی کلاس ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کو وہ وقت یاد آتا ہوگا جب انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں جاتا ہوں پاکستان جاؤں گا تو یہ نواز شریف کا جو اے سی سہولت ہے میں ذرا ختم کرتا ہوں یہ جا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت اے سی لگا ہوا تھا نا نواز شریف کا, اور اس کے بعد نہیں اترا, اتارا بھی نہیں گیا تھا. خان صاحب میں پوچھ رہا احساس ہوا ہوگا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بات کرنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے. میری بات سنیں, اس وقت خان صاحب کی جو ادھر خان صاحب جینون قید تنہائی میں ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنی اس کا قید کا اور عمران خان کی قید کا, یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. نواز شریف تو جب کوٹ لکھپت جیل میں تھا اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی. اچھا آپ کی ملاقات ریگارڈنگ یہ جو مسائل چل رہے ہیں, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مسئلہ ہے, کل یہ ڈسکس ہوا عمران خان صاحب سے؟ یہ ڈسکس جو میرا ٹائم تھا اس ٹائم میں تو نہیں ہوا. تھوڑا سا ٹائم چونکہ سینئر لیڈرشپ کا علیحدہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, تو اس ٹائم ہوا, تو میں چونکہ اس وقت نہیں تھا. دوسری بات یہ جی جو ویڈیو والی بات ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو سب سے پہلے یہ جو ہماری پہلے میں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا کہ آپ کی کیا بات ہوئی, ہماری اپنی پنجاب اسمبلی کی پارلیمنٹری پارٹی کے بارے میں بات ہوئی. انہوں نے ہمیں ہدایات دیں. کیا ہدایات ملی؟ کہ اپنا ٹف ٹائم دیں, جو کہ ہم دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے. سڑکوں پہ آ کے دیں, کیا کریں؟ دیکھیں جی جو سڑکوں پہ ہے نا جی, سڑکوں پہ تو ڈیفینیٹلی ایک دن عمران خان کی رہائی کے لیے آنا پڑے گا, اور میرے خیال میں جو ان کا رویہ ہے, جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, شاید وہ بہت جلدی آنا پڑ جائے. سڑکوں پر آ کر کبھی رہائیاں نہیں ملی یہاں پہ؟ دیکھیں ہمیں 2 سال ہو گئے جس طرح یہ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. بھٹو کو پھانسی لگ گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں گے. بھٹو صاحب کا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ان کا ٹائم تھوڑا سا اور تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اور ان کے ساتھ ایک جنریشن جو خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, بھٹو کے صاحب کے ساتھ, اس ٹائم کے لحاظ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کی وابستگی اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کی وابستگیاں تھیں. بٹ یہ جنریشن جو آج خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے نا جی, یہ جنریشن بھٹو صاحب کے ساتھ اس وقت نہیں تھی. یہ جنریشن لا تعلق تھی الیکشن پروسیس سے. اس وقت 40 سے 50 سال کے لوگ الیکشن پروسیس میں ایکٹیو ہوتے تھے. اب تو 18 سال کا بچہ. بات بتائیں, بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس ویڈیو کا, 1971 کے موضوع کو لے کر جو ویڈیو بنائی ہے, اور باقاعدہ ایک تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. غدار کون تصویریں چلا کے شیخ مجیب الرحمان, جنرل یحییٰ خان, دونوں کی تصاویر لگا کر لگتا ایسے ہے کہ موجودہ سچویشن کو اس سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ شاید آج بھی وہ حالات چل رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آگے بڑھنے کے ایک ایسا سانحہ ہو گیا جس پر آج بھی دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. کیوں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ اس بات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ ٹویٹ کی جو بات کر رہی ہیں کہ ٹویٹ کیوں لگی اور کیسے لگی, خان صاحب کے اکاؤنٹ پہ, خان صاحب کے اکاؤنٹ پہ. اس میں آج ہماری کور کمیٹی کا ایک بیانیہ سامنے آ چکا ہے. میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہماری کور کمیٹی کا بیانیہ سے مراد یہی ہے کہ ہماری پارٹی کا بیانیہ ہے, اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. کو پتہ ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, آپ لوگوں کی باتیں ملتی نہیں ہیں. میں نے پنجوتا صاحب کی ابھی بات نہیں سنی, میں نے سنی ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں نا جی, وہ علیحدہ بات ہے کہ کمپیریزن. دیکھیں سب سے پہلے بھٹو صاحب نے بنگلہ دیش کے ساتھ
یا اس کے ساتھ مجیب الرحمان کے ساتھ دین مجیب الرحمان تھا اس وقت تک اس کی اسیسینیشن نہیں ہوئی تھی. آپ کو بھی شاید یاد ہوگا, ویڈیوز بھی ہیں. تو بھٹو صاحب نے اس کو کیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے میاں نواز شریف کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس نے خود کہا ہے کہ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا, اس کو باغی کیا گیا تھا, اس کو باغی عمران خان نے کیا تھا. اس وقت آپ نواز شریف کو فالو کرتے ہیں؟ میں فالو نہیں کرتا, میں آپ کو کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں. اب جو ایک تو آگے یہ بات انہوں نے تو منہ سے کی ہے, ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے, اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بحث میں جائے بغیر کہ ایک شخص جیل میں ہے, قید تنہائی میں ہے, اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں وہ سخت قید میں ہے, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, یہ ان کو نہیں پتا خان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ان کے علم میں نہیں ہے؟ دیکھیں میری چونکہ خان صاحب سے اس موضوع پہ بالکل بات نہیں ہوئی کہ میں آپ کو, جب میری بات نہیں ہوئی تو میں آپ کو کوئی بات اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. سینئر لیڈرشپ سے بات ہوئی ہوگی, لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کی, جو بندہ جیل میں ہے, قید تنہائی میں ہے, جس کو ایکس پرائم منسٹر کے پریویلیج اینڈ پرکس ملنے چاہیے تھے وہ نہیں دے رہے, ان کو 7x10 کا ایک کمرہ دیا ہوا ہے, 3 دن پہلے ان کا کولر لگایا گیا, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. جو آرٹیکل چھپتے ہیں وہ کیسے چھپ جاتے ہیں؟ ٹیلی گراف میں چھپ گیا, ابھی ریسنٹلی بھی کوئی دیکھو آرٹیکل چھپنا ایک علیحدہ بات ہے. کیسے؟ جب ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا, اس کا مطلب کوسچنر کوئی اندر جاتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو پھر خان صاحب کی سوچ کیسے باہر آتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی, ان کی جب فیملی جاتی ہے نا جی, وہ کورٹ میں جاتی ہے, تو کورٹ میں کوئی اس طرح کی چیزیں ایکسچینج ہو جاتی ہیں. جب کورٹ میں ان کی فیملی, دیکھیں ایک دن ہوتا ہے پولیٹیکل لوگ جو ان کے ہیں, ورکرز ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ ملتے ہیں. ایک دن ہوتا ہے جو ان کی پولیٹیکل ان کی جو فیملی ملتی ہے کورٹ کے اندر. جب کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ کم از کم 2 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ پجوتا صاحب بھی ان کے لائر ہیں, ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. تو وہاں پہ جس طرح آپ نوٹس کہہ رہی ہیں, تو یہ نوٹس تو ایکسچینج ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک چیز دی جا سکتی ہے. جو آرٹیکل چھپتے ہیں وہ وایا فیملی کو وہ بتاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا فیملی یا ان کی لیگل ٹیم یا کوئی اور, اس کے تھرو ڈیفینیٹلی وہ خان صاحب کا, لیکن اتنی ایکسیس تو ہے نا, کسی سے تو بات کرتے ہیں, کسی سے تو اپنے تھاٹس کو شیئر کرتے ہیں. اب ان کا کیا خیال ہے کہ ان کی یہ ایکسیس بھی بند کر دیں؟ یہ جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں ان پہ پہلی. اور آپ دیکھیں, آپ پرائم منسٹر کے پریویلیج اینڈ پرکس دیکھیں, ایکس پرائم منسٹر کے, ان کو ایئر کنڈیشن الاؤ ہے, ان کو اور ان کو اپنی مرضی کا وہ تو پاکستان ٹی وی دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس نے اس دن کہا نا کہ میں قید تنہائی میں ہوں, مجھے میرے وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے, تو ان کے سامنے آرڈرز کر دیے تھے چیف جسٹس صاحب نے. دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے آرڈرز کا میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ پہلے کو کتنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے ان کی, کہ اب یہ ہوگی, وہ تو آگے پتہ چلے گا. کل تک تو نہیں ہوئی تھی ان کی. اچھا, ابھی کوئی مجھے نہیں لگتا ہوئی تھی, چونکہ باقی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, آدھا گھنٹہ کہتے ہیں, لیکن آدھے گھنٹے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے بعد تو ان کے آ جاتے ہیں اٹھانے کے لیے بند. یعنی اتنی تضحیک امیز. ادھر میری یہ دوسری ملاقات ہے کہ ہم گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کو بہت بڑے دہشت گرد ہیں یا کوئی انڈیا سے آگے, یعنی ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, اور وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو 2 3 دفعہ کے چیف منسٹر رہ چکے ہوتے ہیں, ایم این ایز, وفاقی وزیر, صوبائی وزیر, ایم پی ایز. یعنی ادھر ایک عجیب سا اندر وہ گھنٹہ دو جو گزرتا ہے. تحریک انصاف کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ سیاستدان چاہے اپوزیشن سے ان کا تعلق ہو, ایسا رویہ کسی کے ساتھ بھی درست ہے. سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. سیاستدان کوئی آسمان سے نہیں اترے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ سیاستدانوں کا کمپیریزن کر رہی ہیں نا, وہ تو ڈیفینیٹلی فنڈامنٹل رائٹ ہر انسان کے برابر ہیں, وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ یا مریم نواز کے ساتھ غلط ہوا, آپ کو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. ان کے ساتھ غلط ہوا ہی نہیں نا جی, آپ لوگ کہتے ہیں نا. میں آئی وٹنس ہوں. کس چیز کا؟ کوٹ لکھپت میں. آپ نواز شریف صاحب سے نہیں, میں ملا نہیں ہوں. میرے اس وقت ہمارے ادھر نیب میں ہمارے تھے پاکستان تحریک انصاف کے علیم خان اور ہمارے سبطین خان, وہ موجود تھے, میں ملنے گیا تھا. میں نے ان کو ادھر خود دیکھا ہے. کیا کرتے تھے یہ؟ ان کے پاس تو میلے لگے ہوئے تھے, ان کے تو کھانے گھر سے آتے تھے, ان کی تو کاسمیٹکس جو سرجریز تو نہیں ہوتی تھی, وہ ادھر ڈاکٹر جاتے تھے سرجریز کرنے. سرجریز میں نہیں کہہ سکتا, چیک کر. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ہفتے سے زیادہ نکال سکتی ہیں؟ نہیں نکلتی اس ایٹماسفیئر میں.
کس کی نہیں نکل سکتی؟ جو مریم نواز ادھر تھیں تو نکالا نا انہوں نے نہیں تو خان صاحب کے بارے میں بھی تھے. اب سوال تو پھر اٹھے گی کہ خان صاحب کو اندر ایسی کون سی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے کہ وہ بھی ٹائم, تو پھر وہ ان کا بھی تو ٹائم گزر رہا ہے نا. ان کو ملتی تھی, میں آئی وٹنس ہوں, مجھے پتہ ہے ان کو ملتی تھی. تو یہی آج کی حکومت کہہ رہی ہے کہ فیسیلیٹیشن نہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اوتھ پہ بات کریں, شہباز شریف بات کریں, مریم بات کریں کہ خان صاحب کو ان کی ریکوائرڈ سہولیات بھی نہیں مل رہی جو کہ ان کے پریویلیج اینڈ پرکس ہیں ایز اے ایکس پرائم منسٹر. رعایت تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو جیل کے اندر بھی یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں, یہ ان کا حق نہیں دے رہے. کیا ان کو تنگی کیا ہے؟ ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ان کی صحت بھی ٹھیک ہے, وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے جی. خان صاحب کو میں 20 سال سے جانتے ہیں. کا مالک ہو جس کو اذیت مل رہی ہوتی ہے, جس کو اچھا کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہے, یا جس پر ٹارچر کیا جاتا ہے, وہ حشاش بشاش نظر نہیں آتا. میری بات سنیں, ٹارچر میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, میں 20 سال سے ان کو جانتا ہوں, اور ان سے وہ ٹوٹنے والے نہیں. ان سے وہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں خوبیاں ڈالی ہوتی ہیں. تو خان صاحب ان سے ٹوٹیں گے تو نہیں. باقی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. انہوں نے خان صاحب کو دیکھیں, یہ کہتے تھے جی خان صاحب کے پاس 7 بیرکس ہیں. خان صاحب نے آپ لوگوں سے کوئی شکایت کی کہ مجھے یہ اندر چاہیے, میں نے مانگا مجھے نہیں ملا, کیا چاہیے, کہ کیا سہولیات چاہیے؟ خان صاحب کو کولر مل گیا ان کو. خان صاحب نے کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں شکایت نہیں کی, کبھی. پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو کر رہا ہوں نا جی, مجھے تو کرنا چاہیے کیونکہ خان صاحب کے لیے ہمیں بولنا چاہیے. ہم ادھر جو آپ کے پاس مسئلہ نہیں ہے, وہ کچھ مانگتے نہیں. وہ اتنا بڑا آدمی اور اتنا مضبوط آدمی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کبھی بھی شکایت نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایکس پرائم منسٹر کے پریویلیج اینڈ پرکس ہیں وہ خان صاحب کو ملنے چاہیے. جن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اس وقت جو یہ عمارت بنا رہے ہیں یہ ان کے اپنے گلے پڑے گی. آپ لوگ اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں؟ جی مجھے آج اطلاع ملی, انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. 8 جون کو؟ جی 8 جون کو ہے. تو اجازت بھی مل گئی ہے اس کی؟ ابھی ہمارا جو وینیو ہے اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, چل رہی ہے ابھی, کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ اجازت مل گئی. انشاءاللہ کریں گے جی. تو کیا ایجنڈا کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ایجنڈا خان کی رہائی ہے جی. بوگس مقدمات ہیں, ہم ریئلائز کروائیں گے. ہم ہر کسی کو ریئلائز کروا رہے ہیں, ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. 126 دن کا دھرنا حالات نہیں بدل سکا تو ایک جلسہ کیا کرے گا؟ نہیں, ایک جلسہ نہیں ہے نا, یہ شروعات ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے, ایک جلسہ ہم بیٹھ جائیں گے؟ تو کیا کریں؟ دیکھیں یہ لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے, لوگوں کو, پارٹی کو نہیں. یہ ایک دن ہوگا کہ پورا پاکستان اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہوگا. نہیں, ایسے پاکستان میں نہ کبھی ہوا ہے نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے. میں آپ کو کچھ عرصے بعد اب دیکھیں جس طرح لوگ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں. اداروں کے آگے لوگوں کو کھڑا کرنے کی اداروں کے آگے نہیں کھڑا کر رہے, ہم صرف انصاف مانگ رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کی اسی سوچ کی وجہ سے 9 مئی ہوا. 9 مئی ہماری وجہ سے ہوا ہی نہیں. 9 مئی ایک خان صاحب کے ریکارڈ پہ بیانات ہیں کہ جب مجھے پکڑا گیا, جب مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگوں میں غصہ تھا, تو لوگ وہاں نہ جاتے تو لوگ کیا کرتے. میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے, کیا اس طریقے سے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے سربراہ کو, ایکس وزیر اعظم کو وہاں سے وہ پکڑا انہوں نے, اور جب انہوں نے گاڑی میں جب خان صاحب کو بٹھایا تو ہر چیز چینج تھی. یعنی خان صاحب کے ساتھ نارمل ہو گئے. مریم نواز کو بھی جیل سے ہتھ کڑیاں لگا کے پکڑا تھا. دیکھیں جی, جیل سے پکڑنا اور جہاز سے دیکھیں, جہاز سے ہتھ کڑیاں نہیں لگی تھی, ان کو بڑے آرام سے لے کے گئے تھے. لیکن خان صاحب کا اب آپ کے سامنے فوٹیجز ہیں, آپ کے سامنے ہیں وہ ویڈیوز ہیں, تو انہوں نے یہ خود ایکٹ کیا ہے. اور اس وقت پنجاب گورنمنٹ, آپ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ اس ایکٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو سپورٹرز تھے, عمران خان کے حمایتی تھے, انہوں نے احتجاج اس صورت میں کیا. 9 مئی کے جو یہ تصویر پیش کرتے ہیں وہ نہیں, احتجاج ہر پرامن جماعت کا حق ہے. پرامن احتجاج, not 9 مئی جیسا. 9 مئی کا تو ہم ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر صاحب میرے ساتھ تھے. شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب پاکستان بنا تو وہ مشکل دور تھا, پھر ایک نازک موڑ آیا جو 77 سال سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کئی فوجی اور سول حکمران آئے مگر پاکستان نازک موڑ پر ہی رکا ہے, آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کا جو نازک دور ہے آخر یہ کب ختم ہوگا. لیکن پاکستانی سیاست اور سٹیک ہولڈرز کا کمال دیکھیں کہ یہ ملک کو ایک یہاں سے نکالنے کی بجائے اسے مزید بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بند گلی کا مطلب یہ ہے کہ اب فریقین کو آگے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, یا راستہ دیا نہیں جا رہا. اس وقت بند گلی ہے, طاقت کا زوم ہے, یا پھر انائیں نظر آ رہی ہیں, ضد نظر آ رہی ہے, جبکہ وطن عزیز کے حالات تدبر, معاملہ فہمی اور مذاکرات کا تقاضا کر رہے ہیں. سیاسی مخالفت پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست نہیں رہی ہے, سیاست سیاسی دشمنی کا روپ دھار چکی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے, اور اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے جا چکے ہیں. سیاسی محاذرائی میں بیچ بچاؤ کی باتیں اب بہت دب کر کہیں رہ گئی ہیں. مذاکرات کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑتی نظر آ رہی ہے. اب جہاں سوال یہ ہے کہ حالات کو اس نہج پر لانے کا ذمہ دار کون ہے, وہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نکلے گا, کیسے نکلے گا. اگر اس سچویشن کو تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کروں تو ایک طرف اڈیالہ میں قید عمران خان لاکھ مشکلات کے باوجود آج بھی جارحانہ موڈ میں ہیں, مذاکرات سے انکاری ہیں, جھکنے سے انکاری ہیں. دوسری طرف پاور میں ہوتے ہوئے نواز شریف نے بھی مذاکرات کی بات چھوڑ کر عمران خان کو ٹارگٹ کر لیا ہے. پارٹی صدر بنتے ہی نواز شریف نے کہا کہ ہم پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے عمران خان بتائیں کہ ظہیر الاسلام نے جس تیسری قوت کا ذکر کیا تھا کیا وہ آپ نہیں تھے. کیا کہا نواز شریف نے, ذرا دیکھیے. جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے. عمران خان صاحب, آپ سب باتوں کو چھوڑیں, آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار. بظاہر نواز شریف آج بھی ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاستدان ایسے ہی ایک دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کرتے رہیں گے تو سیاسی کشیدگی کیسے ختم ہوگی. سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے آج ایک مشورہ لیگی رہنما خواجہ آصف نے بھی دیا. تو خواجہ آصف کا مشورہ ہے کہ عمران خان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قومی منظر نامے پر چھائی ساری جو تلخی ہے, کیا یہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے یا مشورے دینے والے بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, جبکہ ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار پی جے میر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کا. پی جے میر صاحب, آپ نے دیکھا چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف بھی ہم ماضی میں ہی آج بھی پھنسے ہوئے ہیں, وہ موجودہ حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ثاقب نثار کو, اور عمران خان حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنرل باجوہ کو. یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کل بھی آپ نے فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں دیکھا 9 مئی کو لے کر وہی رویہ تھا جو 9 مئی سے بالکل اگلے دن تھا. آپ نے 9 مئی کو جب 1 سال ہوا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, پھر آرمی چیف کی باتیں, لگتا ہے کہ ادھر سے بھی لچک دکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور تحریک انصاف بھی جھکنے کو, معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ معاملات آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے خواجہ آصف کا ایک ایگزامپل دیا ہے کہ عمران کو منہ بند رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب کو منہ بند رکھنا چاہیے, عمران اکیلے نہیں ہیں. آپ کسی ایک آدمی کو بلیم نہیں کرتے جو آج ہمارے اندر یہ جو اکنامک ڈپریوٹی نظر آ رہی ہے, اس میں سب ملوث ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو جو بلیم کر رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا اپنے اس کے پرولوگ میں کہ یہ لوگ انسٹیٹ کے پیچھے جائیں اور ایک ٹائم مشین میں پھنس جائیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. آج آپ کو جتنے بھی سپیچز مل رہی ہیں, جس کی مرضی آپ لے لو, یہ تحریک انصاف کی لے لو, پی ایم ایل این کی لے لو, پی ٹی آئی, یہ پی 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 تو تھوڑی چپ ہے, لیکن آپ دیکھو پرانے گلے شکوے چل رہے ہیں. کیا ہمیں کوئی بتا سکتا ہے کہ آج جو حکومت ہے وہ عوام کے لیے کیا کر رہی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ تو ریبٹلز میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ ریبٹلز اور ایکوزیشنز جو ہیں یہ ملک کو آگے نہیں لے کے جاتے. آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا خدا کے لیے, پاکستان کے لیے.
آپ سب کہتے ہیں ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، آپ نہیں ہیں خیر خواہ. آپ جب تک ایک دوسرے کو ایک تہذیب کے دائرے میں اور ایک پولیٹیکل ایک ڈیسنسی کے اندر ایک دوسرے کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب آپ نہیں بڑھیں گے تو آپ کے کام بھی نہیں ہوں گے. ہم ڈیلی اس میں ہم صرف اس میں نون لیگ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، تحریک انصاف بھی اس میں اپنی سمجھتے برابر کے ذمہ دار ہے. جو ایک ٹویٹ، جو ویڈیو ایک شیئر کی عمران خان نے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو شیئر کی 1971 کے واقعے کو لے کر، جس میں کہا گیا کون غدار ہے، جنرل یحییٰ یا شیخ مجیب، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ان باتوں کا ہے، حمود الرحمان کمیشن پر بحث چھیڑنے کا ہے یا آگے بڑھنے کا ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے نا. ہاں پی ٹی آئی بنا رہی ہے نا ریلیونس، تو غلط بات ہے نا. کیوں 71 ہو گیا، ایک ثانیہ ہوا ہے جس میں آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی آپ رپورٹ پڑھیں، اس کے اندر ساری جو نشاندہی کی ہے وہ آرمی کے اوپر ڈالی ہے. انہوں نے ساری آرمی کو کوشش کی انہوں نے بلیم کرنے کی. آپ پڑھیں تو صحیح اس کتاب کو، آپ پڑھیں اور بڑے گہرے اس نوٹ سے پڑھیں. میرے پاس پڑھی ہے، میں تو اس کو اینالائز کرتا ہوں کہ کیا فوج ہی تھی ہر چیز. واٹ اباؤٹ جو آپ کا پولیٹیکل سرکل تھا، 56% آپ کا جو ووٹ لے گیا ہے مجیب الرحمان، اس کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کیا یہ فوج نے روکا تھا؟ مجھے بتائیں 80 سیٹیں 81 سیٹیں ویسٹ پاکستان میں اور 160 سیٹس ان دا ایسٹرن ونگ، تو کس کو دینی چاہیے تھی حکومت؟ بتائیں مجھے. آپ کے پاس تو جمہوریت کی بات کرتے ہو، تو کہاں گئی جمہوریت؟ تو بیسکلی جو غلطیاں ہوئی ہیں آل اراؤنڈ، آپ ان کو چھوڑ دو، آگے آؤ. 70 ایک مس ہیپ تھا، ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور اس مس ہینڈلنگ سے آج بھی آپ نے بھی شروع میں جو کہا ہے، ہم اسی وہ بینڈ باجے کے پیچھے پھر رہے ہیں، اسی پرانے رویوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. تو یہ عمران خان کا کوئی رویہ، کوئی میچورٹی والا، کوئی میچور سیاستدان والا رویہ نہیں ہے موجودہ حالات کو 1971 سے جوڑنا. دیکھیں یہ تو ایڈوائزرز کون ہیں ان کے؟ کیا یہ اکیلے عمران خان لگے ہوئے ہیں؟ یہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو ہر ایک کو مرواتے ہیں. پاکستان میں شازیہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے، اس نے مار کھائی ہے آن بیڈ ایڈوائس. نواز شریف بھی کھائی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کھائی ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے کھائی ہے، اور یہ عمران بھی کھا رہا ہے. The question is کہ جب تک آپ کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ لوگ اپنے ساتھ نہیں رکھو گے، یہ ڈم قسم کے لوگ رکھو گے جن کا نہ برین ہے نہ برون ہے، تو آپ یہی ایکسپیکٹ کرو گے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ مجھے بتا دیں. ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دیکھنا. تو پولیٹیکل پارٹیز پہچانی جاتی ہے بائی دا کوالٹی آف دا پیپل اٹ ہیز، اور یہ کوالٹی جو ہے، ہم نے اس کوالٹی میں مار کھائی ہے. بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. آپ اس کو نکال دو. یہ جو عمران باتیں کر رہے ہیں، ہم فوج سے بات کریں گے. بھائی کیوں تم فوج سے بات کرو گے؟ کیا فوج پھر ایک طرف کہتے ہو فوج یہ کر گئی، دوسری طرف فوج سے بات کرنی ہے، تو کیا تاثر مل رہا ہے کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں، ہم مارشل لا کی طرف جائیں؟ تو اداروں میں تناؤ کا کون ذمہ دار ہے؟ سیاستدان ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے. پھر نون لیگ دیکھیں، نون لیگ بھی جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرتی ہے، پی ٹی آئی جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں نون لیگ. تو یہ اداروں سے لڑوانے کی سازش کہہ لیں، پروپیگنڈا کہہ لیں، آپ نہیں سمجھتے اس میں بھی سیاستدانوں کا قصور ہے؟ یہ نہ سازش ہے نہ پروپیگنڈا ہے، یہ اسٹوپڈیٹی ہے. یہ بالکل جاہلانہ ایک سوچ ہے. اور یار آپ ایک بڑی سوچ رکھو پاکستان کی، ایز اے اسٹیٹسمن، ایز پولیٹیکل لیڈرز. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شازیہ لڑ رہے ہیں. اس نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. یہ ہماری بحث ہے، ہماری بحث اور کوئی بھی نہیں ہے. اور اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کی نیشنل ڈبیٹ ان الفاظوں پہ اور ان چیزوں پہ رہے گی، you really think آپ مجھے ایک بات بتائیں، سیاستدانوں کا ٹارگیٹ ان دنوں میں عدلیہ کیوں ہے؟ پہلے کیونکہ پہلے آرمی تھا، اب عدلیہ آ گئی ہے. ان کو کوئی نہ کوئی تو چاہیے نا. پہلے آپ کی فوج کے پیچھے لگے ہوئے تھے، سب لگے ہوئے تھے یہ کہ وہ سلیکٹڈ ہے، وہ الیکٹڈ ہے، وہ ان کا ہے، وہ ان کا ہے. یہ لگے ہوئے تھے کہ اب ان کو سائڈ پہ کیا، اب آپ کے پاس نظریہ آ گئی ہے.
وہ یہ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے ہی جوڈیشری کو بھی پولرائزڈ کر دیا ہے, تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. جو جج عمران خان کو ریلیف دے اس پر وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے نون لیگ کی طرف سے. نون لیگ کو ریلیف دے انفارچونیٹلی وہی جج تنقید کا نشانہ بنتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. یہی میرا پہلا سوال تھا کہ یہ جو پولرائزیشن ہے, یہ جو اداروں کے درمیان بیچ کی لڑائی ہے, تنقید ہے, یہ آپ نہیں سمجھتے سیاستدان ہی اس کی وجہ ہے؟ اچھا شازیہ, یہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ریلیف, جب ہم ریلیف کا ورڈ استعمال کرتے ہیں ہم ایک پرسپشن دیتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے whether it is PMLN, PTI اور PPP ان کی فیور میں بات کی جا رہی ہے. نو, عدلیہ جب ہم کہتے ہیں نا ریلیف ہے, یہ ایک لیگل لکونہ کے تھرو ان کو ایک لیگل ایک آپ کہہ لو, چلیے ہم ضمانت کہہ دیتے ہیں, ہم ریلیف نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جو جج ضمانت دے دے, آپ اس طرح لے لیں اس کو. اب یہ کہہ دیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے ریلیف اگر تو ہم نے یہ کہہ دیا دے دیا ہے تو دیٹ مینس آپ کے جوڈیشل سسٹم ہی بالکل فیلئر ہے. میرا فیتھ ہے جج ہماری جوڈیشری پہ, میرا ٹوٹل فیتھ ہے, اللہ کرے یہ اور بہتر ہو. یہ جو ججز آئے ہیں اس کو ان کیمرہ ڈسکس کرو, یہ نہ بتاؤ کہ اب یہ بات ہوگی, اور یہ ہوگی بھی نہیں بائی دا وے بات, یہ ان چیز ہوگی اور انشاءاللہ یہ ریزالو بھی ہو جائے گی. مشکل وقت ہے پاکستان پہ لیکن یہ ریزالو ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا اتفاقی پولیٹیکل ڈومین میں اتنی ہے کہ اس میں کوئی تیار ہی نہیں بات کرنے کے لیے, اور جب تیار نہیں تو کیا ہو رہا ہے, سفر کون کر رہا ہے؟ عوام, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے آپ کے اندر, اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے آپ کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. بالکل. پی جے میر صاحب, نون لیگ کی جب سے صدارت سنبھالی ہے نواز شریف صاحب نے, آپ نے بھی کیا یہ چیز نوٹ کی ہے کہ نواز شریف کے لہجے میں اور زیادہ سختی آ گئی ہے؟ آپ وہ ٹائم پیریڈ دیکھیں جب نواز شریف لندن سے پاکستان تشریف لائے, تب کا لب و لہجہ, تب کا بیانیہ, تب نہ جوڈیشری ٹارگٹ تھی نہ کوئی اور ادارہ ٹارگٹ تھا. آج آپ دیکھیں صدارت سنبھالنے کے بعد ان کا لب و لہجہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے. پھر وہ 90s سے شروع ہوتے ہیں, احتساب کی باتیں کرتے ہیں اور 2017 تک آتے ہیں, بلکہ 2023 تک آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارت سنبھالنے کے بعد پی ٹی آئی کا, نون لیگ کا کوئی سٹرکچر بدلے گا, مزید بیانیے میں سختی آئے گی؟ یہ تو وقت آپ کو بتائے گا. میں تو نواز شریف کے ساتھ واپس آیا تھا جب یہ پھر ان کو راول لانچ ڈپورٹ بھی کر دیا گیا جہاز کے اندر. شازیہ میں آپ کو وہ انٹرویو بالکل دوں گا, آپ وہ ضرور چلائیں. اس وقت جب وہ آئے تھے ان کا لہجہ بڑا اچھا تھا, مفاہمت کے راستے پہ جا رہے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. اور ابھی جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اب آئے ہیں اور آفٹر بینگ الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ وہ ان سخت ایک کا آیا ہے, بٹرنس ہے ان کے اندر. میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میں نے ان کو کہا اب آپ چھوڑیں, اب آپ آگے جائیں, کیونکہ آگے جانے کا ایک ہمارے پاس روٹ ہے, آپ پیچھے نہیں جا سکتے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب بات آتی ہے کہ ہم کتنے روئیں گے. یہ آج روئیں گے, وہ کل عمران بھی نکلے گا اگر باہر, وہ بھی یہی رونا شروع کر دے گا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ. دیکھو جی جو ہو گیا ہو. آج تو آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ کے بھائی پرائم منسٹر ہیں, آپ جن سے آپ کو شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, آپ آگے بڑھیں, ان کا احتساب کریں. کس نے روکا ہے آپ کو احتساب کرنے سے؟ آپ تو اپوزیشن والی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں بیسکلی جو آپ کا جو گڑھ ہے پاکستان کا وہ پنجاب ہے, تو پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, جو یہ پلے کر سکتے ہیں. ابھی یہ فینسنگ نہیں کر سکتے کوئی بھی, اور یہی وجہ ہے کہ ایک دو منسٹرز ہیں. شہباز کئی کہا کہ جی ان کو ہٹا دیا جائے. شہباز کہتے ہیں نہیں ابھی ان کو رہنے دیں, ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں. حالانکہ ہمیں کئی جگہ بڑی سخت, ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں اور وہاں جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہی چل رہی ہیں کہ شہباز صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ادھر اسٹیبلش کو بھی پلیز کر رہے ہیں, ادھر سے ٹائم بھی مانگ رہے ہیں, اور ادھر سے اب نواز شریف صاحب اٹھ کے ایک شیر کی گرج بھی مار رہے ہیں. سو یہ ایک ود ان دا پارٹی اور ود ان دا پولیٹیکل سرکل ایک بہت بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این خود ایٹ دی اینڈ تو لگ رہا ہے کہ نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. نہیں جی مشکل میں نہیں ڈال رہے. یہ مجھے یاد ہے لنڈن کے اندر ہی واز ویری فرم کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے اس غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے, اس غلطیوں کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے. and I totally agree with him, but at the end of the day ان کی گورنمنٹ
انہوں نے اپنی گورنمنٹ پہ بھی تنقید کی ہوئی ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. اب یہ جب کہہ رہے ہیں تو یہ جو لوگ پاور میں بیٹھے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو ان کو تو پھر کام کرنا چاہیے نا. ایک گروپ جو آج میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے وہ تیار ہے کام کرنے کے لیے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے اپنے جو پلانز مجھے بتائے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اینڈ تو رکاوٹ کیا ہے, کون نہیں کرنے دے رہا اگر تیار ہے؟ یہ میرا خیال چڑیا میرے پاس نہیں ہے یہ والی کہ میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ چڑیا کو بتایا کہ کون نہیں کرنے دے رہا ہے اور کون کروانا چاہ رہا ہے. یہ آپ کو وقت ہی بتائے گا. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ آپ نے بار بار ریپیٹ کرتے رہنا ہے, اور ایونچولی اس کا جواب آپ کو آئی تھنک مے بی ان 2 ویکس مل جائے گا. اچھا, ان 2 ویکس مل جائے گا. یس, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ جمیل صاحب میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ایک بار پھر ایم کیو ایم اپنی اتحادی حکومت سے شکوہ ہے. یہ شکوہ وعدے پورے نہ ہونے کا ہے, اور یہ نیا شکوہ بہت پرانا ہے. اس نئے شکوے میں حکومت سے لین دین کی باتیں پرانی سی ہیں. شکوہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے, شکوہ ہے ان کی کابینہ میں کچھ وزارتوں کا جو مبینہ طور پر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کمٹ کی تھی. شکوہ ہے سندھ کی گورنری کا جو وہ ایم کیو ایم کے پاس ہی چاہتے ہیں. گزشتہ روز ایم کیو ایم وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے ایسے کچھ شکوے بھی کیے ہیں, مطالبات بھی رکھے ہیں. اس میٹنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے. ایم کیو ایم کے وفد کو خالد مقبول صدیقی لیڈ کر رہے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں ایم کیو ایم نے جہاں شکوے کیے وہاں کچھ مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھے ہیں. اس ملاقات سے پہلے مصطفیٰ کمال ایک شو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت میں غیر مشروط طور پر شامل ہوئے, لیکن مینڈیٹ کے مطابق انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا. ایم کیو ایم کے شکوے ہیں انہیں لالی پاپ دیا گیا ہے. اس سے پہلے ایم کیو ایم نے نیب ترامیم پر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ نیب کے کسی ملزم کو 14 روز کے ریمانڈ کو 40 روز پر کرنا کسی صورت مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ بددیانتی سے کسی فرد کے خلاف غلط مقدمہ درج کرنے والے اہلکار کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کرنا بھی ناقابل فہم ہے. حکومت نے چند روز پہلے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قوانین میں یہ ترامیم کی ہیں. ناظرین, ایم کیو ایم اپنی 4 دہائیوں کے ماضی میں زیادہ تر عرصہ وفاقی حکومت کا حصہ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کے ساتھ شراکت داری کا تجربہ اگر کسی پارٹی کے پاس ہے تو وہ پارٹی ہے ایم کیو ایم. حکمران اتحاد سے علیحدگیاں بھی ایم کیو ایم کے لیے عام سی بات رہی ہیں, لہٰذا کبھی حکومت میں مناسب نہ حصہ ملنے پر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہونے کی بات کرتی تھی, تو کبھی مردم شماری اور درست حلقہ بندیاں نہ ہونے پر اتحادی حکومتوں سے ناراضگیاں, اختلافات اور شکووں کی ایک تاریخ رہی ہے. زیادہ دور نہ جائیں تو عمران رجیم ختم کرنے میں ایم کیو ایم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. ایم کیو ایم کی اس طرز سیاست پر ایم کیو ایم پر کبھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہونے کا الزام لگا, تو کبھی اقتدار کے لیے ڈیل کر کے ماننے والی جماعت کے طور پر سوالات اٹھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سارے الزامات کے بیچوں بیچ اربن سندھ خصوصاً کراچی میں ایم کیو ایم کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا. اس بار پھر ایم کیو ایم حکومتی اتحادی ہے, گلے شکوے بھی ہیں, پرانے ہی معلوم ہوتے ہیں. وزیر اعظم انہیں کیسے مناتے ہیں, کل کے جو مطالبات ہیں جو وفد ملا ہے ایم کیو ایم کا, اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو شکایتیں ہیں جو عرصے سے چلتی آ رہی ہیں اور ہمیشہ حکومت میں رہتے ہوئے ان کی شکایتیں رہی ہیں, یہ کس حد تک اپنے مطالبات منوانے میں ایم کیو ایم کامیاب ہوتی ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.